بلکہ ہم سب کا فخر حضرت علامہ مولانا جناب قاری محمد شریف صاحب اور امام و خطیب جامع مسجد حاضرہ، میں نام سے نماز کو معذرت، باقی سرکار کے دیوانے بھی ہیں، حافظ محمد ارشد صاحب ماشاءاللہ۔ تو مجھے بھی عابد بھائی نے حکم دیا جناب آپ کی اپنی آپ کے حاصل وانی، ویسے اتنے بڑے جنگل علماء کے ہوتے ہوئے میرا بولنا تو ویسے بالکل عجیب سا ہے کہ مجھے حکم ہے، تو میں بس اپنی حاضری مقصود ہے، اس کے بعد کتاب تو علامہ صاحب فرمائیں گے، بس میں بھی کچھ ان سے بھی فائدہ حاصل کر لوں، آپ کی بھی زیادہ کر لوں، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے بیان کیا کرنا، بیان تو یہ علماء فرماتے ہیں ماشاءاللہ جو سرکار کے دین کے وارث ہیں، تو ان کے والد صاحب کا ختم ہے، اسی نسبت سے میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انشکر ولی والدیک، یہ 21واں سپارہ ہے، سورہ لقمان شریف ہے، اس کی تعلیمات ہیں، فرمایا تم میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ آگے سورہ بنی اسرائیل میں آپ آ جائیں، ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے حکم کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ اس کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ سب سے بڑا برا شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی جائے، عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے متصل اللہ نے والدین کا ذکر ارشاد فرمایا۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی تو ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری ماں اور باپ، اس لیے یہاں پر اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق ارشاد فرمایا۔ آگے چلیں، ٹائم کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹوں، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، باپ کی شان کے بارے میں، باپ کی شان کیا بیان کریں؟ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا تو بات ختم ہو گئی۔ آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے باپ کی شان کے بارے میں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے بھی ترمذی کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کیا ہے جنت کا دروازہ؟ ذرا اونچی آواز سے بولیے گا، جنت کا دروازہ، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جنت کا مین جو دروازہ نا، مین دروازہ وہ باپ ہے۔ اور دوسری حدیث بات فرمایا ان شئت فاعطِ ذلک الباب او احفظه، فرمایا کہ اگر تم چاہو، جو تم میں سے چاہے اس دروازے کو چاہے خراب کر لے چاہے حفاظت کر لے۔ مطلب یہ کہ ماں باپ کی خدمت کر کے جو چاہے اس کی حفاظت کر لے اور نافرمانی کر کے اس کو چاہے بند کر لے۔ جی کتنی بڑی شان باپ کی، باپ جنت کا دروازہ ہے اور جنت کے دروازوں میں سے مین دروازہ ہے، اور ہر ایک نے جنت کے دروازے میں جو غلام ہوگا، عاشق ہوگا، اس کی تمنا ہوگی جب میں جنت میں جاؤں تو بڑا دروازہ ہو، بڑی سڑک ہو، بڑی شاہراہ ہو۔ فرمایا چلے ہو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، آپ کو اوکھا کام نہیں، نسخہ میں دے رہے ہیں، قیامت تک عمل سارے میرے نبی نے غلام کرن، مقصد کی اپنے باپ کی فرما برداری کرو، اپنے باپ کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو۔ جیڑا پتر تھی جیڑا بھی اپنے باپ کی خدمت کرے گا، فرمایا خدمت ایتھے کرے گا۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرما چھڑے ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جو ماں
لیے جنت کا دروازہ ماشاءاللہ بڑا بھی ہوگا، مین بھی ہوگا، جی پروٹوکول بھی ہوگا، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا۔ اور اگلی بات سنیے، ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابو داؤد کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور عرض گزار ہوئے، حضور میں نے ایک مسئلہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا، فرمایا بول، لب کھول اور میرے ڈھول، بول جو بول رہے۔ معلوم ہوا حضور کی بارگاہ میں صحابہ ہر قسم کی بات کر لیتے تھے، انفرادی طور پر انفرادی بات بھی، اجتماعی بھی، گھریلو مسائل بھی عرض کر لیتے تھے۔ پتا تھا حضور کا دربار وہ ہے جہاں سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہر مسئلے کا حل دربار مصطفیٰ ہے، بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ جنہوں حضور کی بارگاہ کا ادب آ گیا وہ بندہ ایتھے بھی کامیاب تو اوتھے بھی کامیاب، جن نے دیکھ کے بھی نہ منیا وہ ابو جہل لیا، نہ دیکھ کے بھی ابو جہل لیا، جنہیں حضور کے کمالات موجزات دیکھ کے بھی منکر لے، گستاخ رہے، انہوں نے جب ایتھے بھی کھلے تو اوتھے بھی کھلے، حضور کے غلاماں دی ایتھے بھی بلے تو اوتھے بھی بلے، ہر پاسے بلے بلے۔ جی تو عرض کیا حضور، میں نے ایک مسئلہ عرض کیا، فرمایا بول کی گل ہے؟ عرض کیا حضور بات یہ ہے، اننی مالوں کا ولد، میرے کو مال بھی ہے تے اولاد بھی ہے۔ فرمایا پھر گل کی کچھ نہیں ہے، گل کی کرنی ہے۔ عرض کیا حضور ان ابی یرید ان یحتاج مالی، میرے کو مال بھی ہے اولاد بھی ہے، لیکن میرا پیو کہتا کہ میں نے مال دے، میرا مال میرا پیو منگتا ہے، میں کی کرا ان کے بارے کوئی میری رہنمائی فرماؤ، میں نے گائیڈ کرو۔ حضور میری اولاد ہے، ظاہر ہے باپ اپنی بیوی کا شوہر میرے ذمہ نماز پڑھتے ہیں، انہیں ڈیوٹی میری ذمہ پالنے کی، ویسے تو حقیقی رب ہے لیکن ڈیوٹی میری ہے، لیکن باپ کہنا میں نے مال دے، ہم میں کی کرا؟ ہم ذرا سننا، انہاں کرنا نال نہیں، دل دے کرنا نال، کسی موجودہ فرمان نہیں، کسی محدث کا نہیں، کسی مفکر تے مفسر کا نہیں، کسی ولی کا نہیں، بلکہ محمد عربی کا۔ ذرا جا کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میرے غلام کو کیا کہا ہے، میرا باپ مجھ سے مال مانگتا ہے، میں بال بچے دار ہوں، میرے پاس میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ان کی پرورش میرے ذمہ ہے۔ فرمایا سن انتا و مالکا لی ابیکا، تو بھی تیرے پیو دا، تیرا مال بھی تیرے پیو دا، بے شک بے شک بے شک، تو بھی تیرے پیو دا، تیرا مال بھی، ذرا بولنے تو کرو یار، بولیا کرو اللہ کے بندے، بولیا کرو، مرن تو بعد اس زبان تالا لگ جانا ہے، پھر نہیں بول سکو گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، پھر یہ اعضاء بولیں گے، زبان پہ تالا لگ جائے گا، یہ اعضاء بولیں گے۔ آج بولنے کا موقع، بولیا کرو کہ چنگی گل بولیا کرو، فضول گل نہیں، سیاسی نعرے نہیں۔ اللہ کے نبی دا باری آئے بولنے کی بندہ چنگا ہو جائے، دیوانہ ہو جائے کہ میرے بول کے کرے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ سبحان اللہ، ہاں جو مانگے نا جی وہ تو مالکہ نے ہاتھ پیر باندھ دیں گے، لب چکنا بھوتے نہیں دیں گے، پیروں دے پٹھے باندھ دیں گے، پھر پتہ چاہے گا ہل نہیں سکے گا۔ آج اپنے زندگی کی بھی بولو ہلو، مگر چنگا بولو چنگا ہلو، فضول بولن تو بچو، کیونکہ اب بیٹھے ہیں بیٹی بیرامت کاتبین، اللہ دے فرشتے لکھتے پہنے، اب بندہ کی بول لیا، کی لکھ لیا، کی لے رہا، کی دے رہا، سارا کچھ اب نوٹ کر دے پہنے۔ اس واسطے جتھے کا چنگی بولن یہ کہ بندہ بولے تے کڑاکے کر دے، ایہو جا بولے دور دور تک دردہ شروع ہو جائے۔ بابا جی فرمانے سے نہ گلہ ہو، پھکیاں ہو تے پیڑا ہو تے پھکیاں ہو، گل بندہ کرے تے ایسی گل کرے دور تک تو نکل جائے۔ تو بات یہ ہے، فرمایا تو بھی تیرے پیو دا، تیرا مال بھی تیرے پیو دا، میں تو کہنا میرا مال، تیرا کچھ بھی نہیں، مال بھی تیرے پیو دا،
کہ تو بھی تیرے پیو دا اتنی بڑی بات آج کتنے بچے ایسی باتیں کرتے ہیں میرا پیو معلوم ہوتا ہے میرا پیو معلوم ہوتا ہے لیکن حضور نے گل نہیں کر چکی میں تو لائیے مال بھی تیرا تو بھی تیرے پیو دا سارا کچھ تیرے پیو بے شک بے شک اللہ آگے چلو گے چھوڑی اللہ ذرا کے چلا لیے اللہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے رضا ربی فی رضا الوالد مسخط ربی فی سخط الوالد باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے جس پہ باپ ناراض ہے چاہے جنہیں مرضی سجدے کر لے طواف کر لے حج کر لے عمرے کر لے بلکہ سجدے کر کر کے متھا سیاہ کر لے لیکن اس تے عرش دا رحمان راضی نہیں ہو سکتا جن دے پیو ناراض ہے تے جن دے پیو راضی ہے ان دے عرش دا رحمان بھی راضی ہے سبحان اللہ دوسری روایت کا مفہوم فرمایا الا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں الا انبئکم باکبر الکبائر حضور کیوں نہیں ارشاد فرمائیے کوشش کریں گے بلکہ یقیناً کوشش کریں گے آپ کے فرمان پہ عمل کیا جائے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متقیا قال الا وقول الزور وشهادۃ الزور فرمایا بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی انسان کا قتل کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا آقا علیہ السلام اس موقع پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے تکیے کے ساتھ وجلس وکان متقیا ٹیک لگائے بیٹھے تھے آپ نے ٹیک چھوڑ دی آگے ہو گئے فرمایا قال الا وقول الزور وشهادۃ الزور میں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی شہادت دینا یہ وہ گناہ ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں آج جائیں نا کورٹ کے اندر ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں عدالتوں میں وہاں 2 نمبر لوگ پھر رہے ہوتے ہیں کہنے جی گواہی چاہیے دیئے شہادت چاہیے دیئے روپیہ 100 دے دے شہادت لے لو سگرٹ پلا دے ہو گواہی لے لو چاہ کا کپ پیش کر دے ہو اور میں کیا ایمان نہ بیچو یہ 4 دن کی زندگی ہے جی پھر اندھیری رات میں کیا بچہ یہ تو چند دن کی کلو من علیہ فان سب کچھ فانی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ باقی رہے گا نام یا خدا کا یا پیارے مصطفیٰ کا میں کیا تم چھڑ دے اللہ نے نبی اعلان کر گئے نے یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے جھوٹی شہادت دینا جھوٹی گواہی دینا اور تو ایک چائے کے کپ پہ اپنا ایمان بیچ رہا ہے 500 روپے کی ایمان بیچ رہا ہے 1 ملین نوٹ پہ ایمان بیچ رہا ہے میرا پتر قبر سے چل اکھا تھی کھول جا تو کی کوئی نہیں کیتا ہاں یہاں سے جہاں سب نہیں ہے بڑے بڑے لوگ آئے آگے چلے گئے جی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکہ کیسے کیسے بڑے بڑے چودھری آئے بڑے بڑے شیطان آئے کہنا سی جناب میرے بگا کوئی ہے ہی نہیں گردن کا سریا پیاسی گردن کھلے ہی ہونے سی رب نے فرمایا زلیلہ تو کہنا میں متکبر اللہ کی ذات ہے اللہ اکبر سب سے بڑے کون ہے جی اللہ تو کہنا میں بڑا نا جدو چلیا کرتے تو ہم تھنے کرتے چلیا کرتے آج سی انتصاری نام رب نو آپ پسند ہے رب نو عقل پسند نہیں ہے ابو جا کے نسی میں کتھے بھی میں چھوڑی تھے نہیں پھرا دی نا جی کہ میں رب نو پسند ہی نہیں رب فرماتا ہے کہ سب سے بڑا تو میں ہوں جو کہے گا میں بڑا ہوں میں ان کی توندہ کے رکھ دیا گا کہ جڑا این کر کے چلے گا ان دے مرن تو بعد ان دا میں نام ہی رکھاں گا تے ان قبر دا نشان بھی باقی رکھاں گا جا کے دیکھ لو حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کی قبر پر 24 گھنٹے لوگ بس یہی کہتے رہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد جب بھی جاؤ نعرے یہی لگے جب بھی جاؤ نعرے یہی لگے جب بھی جاؤ حضور میں حاضر میرا مال بھی حاضر
میری اولاد کی حاضری ہے، جان سارا کچھ حضور تھوڑی ناموس واسطے حاضر، تھوڑی ختم نبوت واسطے حاضر. تو یہ حضور سے وفا کا نتیجہ ہے. میں کیا ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ آدمی یوں جا رہا ہو نا، یوں جا رہا ہو تو بس راستے میں جناب اسرائیل آ جاتی ہے. اتنے جناب سا قبض کر رہے ہیں، روح قبض کر رہے ہیں، سا کٹ کے بندہ خبر سنتا ہے سلام بندہ مار گیا اپنے ہوتے میں مل گیا ہے. کہتا ہوں بس آپ کی طرف بڑھاوا آ گیا. کی کیسی ہے آدھے بندے کی جناب اوقات ہے، آدھے بندے کی حیثیت ہے. ایک سال پتہ نہیں، ایک سیکنڈ پتہ نہیں، ایک منٹ کا پتہ نہیں. تے کام دیکھو کہڑے جناب نہیں جی. اگلے دن سے بات سنو. اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جنت کے جا رہا ہوگا نا جی، جنت کے جا رہا ہوگا، 1000 سال کی مسافت دور ہوئے گا، 1000 میل دے فاصلے تے دور ہوئے گا کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. جب جنت ہی جا رہا ہوگا اللہ اکبر کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. 4 بندے نے کیے سے 4 بندیاں واسطے اب بشارت ہے کہ جنہاں جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. اب وہی ہے بڑا سخت رب دے نبی کا فرمان ہے. آگے اس بات وہ بھی آ رہی ہے جنہیں جو خوشخبری سے بشارت دیتی گئی ہے وہ بھی میں جناب میں پیش کرنا. لیکن اس کے اندر وعید فرمائے گی سخت 4 بندے ہیں، 4 بندے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. 1000 سال مطلب دور پر جنت کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. لیکن 4 بندے ہیں جنہیں خوشبو نہیں سو سکتے گے. کیڑے کیڑے نے؟ نمبر 1 قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والے، لڑائیاں کرنے والے، رشتوں میں دراڑیں ڈالنے والے. پتر کی گل سنی جا کے پیو نوں گھر چھڈی، کچے کن ہوئے نا، پیو دی گل سنی پتر کے گھر چھڈی، نو دی گل سنی اپنی بیوی نوں گھر چھڈی، بیٹی دی گل سنی اپنی بیوی نوں گھر چھڈی. گھراں وچ لڑائیاں، منافقتاں، چغلیاں. فرمایا اللہ کے نبی نے قاطع الرحم 4 اشخاص ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. ان میں سے پہلا شخص ہے قطع رحمی کرنے والا، تعلق توڑنے والا. حالانکہ حکم یہ ہے سل من قطعک وآت من حرمک وآرض عن من ظلمک. جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اس کی جھولیاں بھر دے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے جو تجھ سے دوری اختیار کرے تو انہیں نیڑے ہو، تو انہیں نیڑے ہو. جب تم کا پیچھے ہٹ جا تو جیب چو کاٹ کے مار دوں گی چولے سے پا دے. یہ ہمیں اللہ کے نبی کا فرمان اور ہمیں حکم ہے. تو یہ ہے جی نمبر 1 جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. اب نمبر 2 میں بڈھا زانی، جب بندہ بڈھا بھی ہو گیا زنا تو باز نہیں آیا. تنگا قبرچے نے زنا تو باز نہیں آیا. تنگا قبرچے نے سود لین دین تو باز نہیں آیا. تنگا قبرچے نے شراب پی تو باز نہیں آیا. تنگا قبرچے نے بد نگاہی تو باز نہیں آیا. تنگا قبرچے نے لیکن برا باد مال غصب کرن تو باز نہیں آیا. میاں صاحب نے بڑی سونی ستھری تنقید کی تھی. فرمایا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن اور گیا لگ تیرا حجی بدیوں باز نہیں آئیں جیو مرد لینا. اور تیری جوانی میں چلے گئی، تیری ہڈیاں سے کب آ گیا، تیری جوانی ختم. لیکن تیرے اندر ہر تک اینا تکبر، تو ہم تک زنا تو باز نہیں آنا، ہم تک سود لین دے تو باز نہیں آنا. فرمایا نمبر 2 بوڑھا زانی. اور نمبر 3 ہے جی جو تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنے چھپا کے رکھتا ہے. جو بندہ تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنے ڈھانپ کے رکھتا ہے وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. چوتھا بندہ وہ جڑا ماں کو نہ فرمان. ذرا دوبارہ گیل بتا کے تھوڑی سی یاد ہو جائے. نمبر 1 کی ہے جی قطع رحمی کرنے والا. ذرا بولیے نمبر 1 کی ہے تعلق توڑنے والا، رشتے خراب کرنے والا. نمبر 2 کون ہے؟ بڈھا زانی.
نمبر 2 نمبر 3 کیا ہے؟ تکبر کی وجہ سے تخنے چھپا کے رکھنے کا. اور نمبر 4 ماں باپ کا نافرمانی. ہم اگلے جسے بات کی سنتے ہیں بشارت دی گئی 4 بندیاں واسطے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں حکم دیتا جاؤ جا کے اس بات کا گلی کوچوں میں اعلان کرو. حضور کی ہے میں جن نے چلتے پھرتے جنتی دیکھنے ہو نا انہاں 4 بندیاں نو دیکھ لو. آج دنیا دے چلتے پھرتے جنتی حضور وہ کون ہے ذرا ارشاد تو فرمائیے. آقا علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ میں جمبہ شاہی وہ زبان اس کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. لوگوں سن لو میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے. یہ پیارا جب بھی بولتا ہے مرضی رب کی ہوتی ہے زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے رب کی مرضی سے بولتا ہے. اس زبان سے یہ نکلا کہ فرمایا پہلا بندہ جو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے وہ خاتون ہے جس نے سب کچھ اپنے شوہر پہ قربان کر دیا سب کچھ اپنی جوانی اپنے شوہر پہ لٹا دی اور اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی اس کا شوہر اس پہ راضی تھا. اللہ اکبر. یہ کون ہے جی؟ چلتی پھرتی جنتی ہے چلتی پھرتی جنتی ہے. نمبر 2 فرمایا جن میں بچے بہت زیادہ ہوں کثیر العیال بندہ ہو لیکن ذرائع آمدنی تھوڑے ہو. اولاد زیادہ ہے 7 8 9 جن میں بھی زیادہ ہے لیکن ذرائع آمدنی بہت تھوڑی ہے لیکن اس بندے نے آج تک کبھی اپنی اولاد کے پیٹ سے لقمہ حرام نہیں جان دیتا لقمہ حلال دا اہتمام کرتا. بڈھا ہو گیا اوور ٹائم بھی لاندہ ہے بولیاں چکتا ہے مزدوری کرتا ہے لیکن اولاد واسطے کبھی انہیں حرام نہیں کمایا جو بھی لایا حلال کما کے رکھا ہے. اب بندہ کون ہے؟ چلتا پھرتا جنتی. نمبر 3 میں او گناہگار او سیاہکار او بدکار کہ جڑا بڑا پاپی سی بڑا ظالم سی لیکن انہیں گناہوں تو ایسی سچی توبہ کی دوبارہ گناہوں والے جانا ان کا ایڈا اوکھا ہو گیا جنہیں تھن چو نکلا دودھ واپس نہیں جا سکتا وہ بندہ دوبارہ گناہوں سے نہیں جا سکتا. فرمایا آپ بندہ بھی چلتا پھرتا جنتی ہے. اور چوتھا آدمی ماں باپ کو ان کی اطاعت کرنے والا خدمت کرنے والا ان کو خوش رکھنے والا. جی یہ 4 اشخاص دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں. اللہ اکبر. تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ماں باپ کو راضی رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے امیدوار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو جو وہ مانگتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. اس سے بڑی دعا کوئی نہیں. آگے میں میری اختتامی باتیں ہیں اور یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں جس طرح آپ سما چکے ہیں اسی طرح تقریباً آپ ذرا توجہ کیجیے. ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ. آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. اے بدوہا کے چہرے والے اے واللیل کی پیاری زلفوں والے والعصر کے پیارے زمانے والے وما ينطق عن الهوى کی پیاری اور سونی زبان والے لا امرکا کی پیاری شان والے یہ دنیا کے مبارک سونے ہاتھوں والے علم نشرح کے سینے والے حامیم کے کنروں والے اے سونے محبوب میں جہاد پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں مجھے جہاد پہ جانے کی آپ اجازت عطا فرمائیے. میرے پاک نبی نے فرمایا احی الوالدات اے میرے صحابی کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا قول نعم حضور میرے ماں باپ زندہ ہیں. فرمایا احی الوالدات میرے ماں باپ زندہ ہیں حضور میرے ماں باپ زندہ ہیں. اور فرمایا قال ففیہما فجاہد اے میرے صحابی جا کے ماں باپ کی خدمت کر ماں باپ کی اطاعت کر انہوں راضی کر. حضور میں جہاد جانا چاہنا وا. فرمایا کیوں جہاد جانا چاہنا میں؟ عرض کیا حضور میں
میں جہاد میں جاؤں گا، جب میں دشمن سے لڑوں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا او میرے صحابی، جنت تو تیری ماں کے قدموں تلے ہے، جنت تو تیری ماں کے قدموں تلے ہے۔ جا جا کے ماں کی خدمت کر، باپ کی خدمت کر، ماں باپ کو بلکتے چھوڑ کر بیٹا جہاد پہ چلا جائے، ماں فارج میں گری ہوئی ہے، بیٹا کبھی دشت پہ چلا جائے، باپ تڑپ رہا ہے، بیٹا اپنے پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دے، ایسے جواب راضی نہیں ہوگا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، ایک آواز سے بتائیے، میری بات کا جواب دیجئے، کیا کوئی حضور سے بڑا پیر کائنات میں آیا ہے؟ ذرا اونچی بولنا ہے، اونچی بولنے کی پابندی نہیں ہے، اور آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں اونچی بولنے کے تو انشاءاللہ درجات میں بلندیاں ہوں گی، کوئی چھاپا آپ پہ نہیں پڑے گا۔ ذرا اونچی بات سے بولیے، حضور سے بڑا کوئی پیر ہے ہی؟ کوئی آئے گا قیامت تک کوئی دعویٰ کرے گا؟ نہیں، حضور سے بڑا کوئی پیر نہیں، آقا کریم سے بڑا کوئی پیر نہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ملنے کے لیے نہیں آ رہے، لیکن میرے پیارے آقا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف اپنا رخ زیبا کر کے اپنے سینے کے بٹن کھول رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے قرن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک دن صحابہ کرام نے دست بستہ عرض کیا، یا رسول اللہ، جن کے لیے آپ تڑپتے ہیں، ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں، ٹھنڈی سانسیں لیتے ہیں، لگتا ہے آپ کا بہت بڑا دیوانہ ہے، لگتا ہے آپ کا بڑا چاہنے والا ہے، آپ سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ فرمایا ہاں ہاں، وہ میرا بہت بڑا عاشق ہے، بہت بڑا دیوانہ ہے۔ عرض کیا حضور، جو دیوانے تھے وہ تو آپ کی بارگاہ میں آ گئے، بلال حبش سے آ گئے، سہیب روم سے آ گئے، سلمان فارس سے آ گئے، تو وہ یمن سے کیوں نہیں آ رہے؟ یمن دور تو نہیں ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اور میرے صحابہ، دل اس کا بھی کرتا ہے جس طرح تم میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، وہ بھی میرے پیچھے نماز پڑھے، دل اس کا بھی کرتا ہے تم میری زبان سے قرآن سنتے ہو، وہ بھی میری زبان سے قرآن سنے، دل اس کا بھی کرتا ہے کہ تم جس طرح میرے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، وہ بھی آپ کی طواف کرے۔ حضور آتا کیوں نہیں ہے؟ یہ ذرا وضاحت فرما دے۔ میرے پاک نبی نے قیامت تک کے عشاق کے لیے یہ پیغام دے دیا، حکم ارشاد فرما دیا، فرمایا آتا اس لیے نہیں ہے، اس کی ماں آنکھوں سے نابینا ہے، ماں کی خدمت کرتا رہتا ہے، اس لیے میری بات میں نہیں آتا، ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، ماں کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، ماں کی خدمت ہے جو اسے نہیں آنے دیتی۔ ویسے پڑھنی آئے نہیں، خیر التابعین کہلائے، آئے نہیں، خیر التابعین کہلائے۔ معلوم ہوا جو بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا، مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور ایک اور نسخہ لیتے جائیے، حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، اگر زندہ ہے تو ان کی عمر درازی بالخیر کی دعا کرتا ہے، صحت تندرستی کی دعا کرتا ہے، اگر فوت ہو گئے ان کی مغفرت کے لیے، درجات میں بلندی کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اور جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس کے عمر سے اور رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ میں کیا پیرا کو نہ جاؤں، جا کے جیبہ خالی نہ کرو پیرا کو جا کے، اور ڈبہ پیتے، جالی پیتے، فلاں پیتے، انہیں پیسے دے دیو کہ تجیز رہ جاؤ۔ میں کہا اپنے نبی دے فرماتے یقین رکھو کہ نسخہ افکیر کو لے لو۔ فرمایا جیڑا بندہ روزانہ دعا کرتا ہے نا، یا اللہ پاک میرے باپ کی عمر دراز فرما دے، سایتا دیر دائم رکھ، یا اللہ پاک میرے باپ کو بخش دے۔ فرمایا نہ انہی عمر کی بے برکتی آنی، نہ رزق کی بے برکتی آنی، کیوں جلے ہوئے پھرتے ہو، کیوں جیبہ خالی کر رہے ہو؟ کہ بابا جی میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے،
ہوں بابا کی کرے جب بابے یہ کرم کرتے بس بابے اور کی کرنا ہے 2 نمبر چڈے لائے ہوئے ہیں جناب پیسہ جیبا خالی کیتی جاؤ کہ بابے کی جیبا گرم کیتی جاؤ بس اپنے نبی کے فرمان پہ یقین کیجیے اسی میں برکت ہے اسی میں بھلائی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اور آگے ایک صحابی ہیں سرکار کی بارگاہ کے بڑے مقبول صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب بھی دعا مانگتے تھے تو فرماتے تھے یا اللہ پاک مجھے بھی بخش دے میری ماں کو بھی بخش دے اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے دعا کریں اس کو بھی بخش دے اللہم اغفر لی ابی ہریرہ و لامہ ولمن استغفر لہما اے اللہ میں بھی بخش دے میری ماں بھی بخش دے تے قیامت تک جڑا ساڈے دوواں ماں تے پتر واسطے دعا کرے انہوں بھی بخش دے ایک تابعی حضور گزرے ہیں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ جب بھی دعا مانگتے تھے نا کہتے تھے یا اللہ ابو ہریرہ کو ان کی ماں کی بخش دے ایک بندہ ایک دن بول پڑا کہنے لگا آپ کو بڑی ہمدردی ہے ابو ہریرہ کی ماں کی بخشش کے ساتھ ان کی بخشش کے ساتھ فرمایا یار گل آ ہے ہمدردی تے ہے حضور دے صحابی نے ہمدردی تے ہے حضور دے انہاں زیارت کی ہے حالت ایمان نال لیکن میں تے تاں دعا مانگ رہا ہوں خود فرمایا ہے خود دعا کی ہے یا اللہ پر جڑا قیامت تک میرے واسطے میری ماں واسطے دعا کرے انہوں بھی بخش دے کیا میں تے یہ دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں میں تو یہ دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں تو یہ بات ہے جو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گئے ان کو اللہ کے نبی نے جو اعزاز دیا ہے وہ سبحان اللہ لوگ گل ختم آخری گل ختم حضرت اویس بن عامر اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حضرت علی اور حضرت عمر دونوں آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے ایک مقام پہ مل گئے آگے آپ کی کہا اویس تجھے حضور نے سلام پیش کیا تجھے حضور نے سبحان اللہ تجھے حضور نے سلام پیش کیا ہے آج اگر اسے انٹریل سلام آ جائے نا ایم این اے دا اگلا ہوتا تو بڑا اچھا ہے نا کمشنر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم صدر بھاوے وہ جناب شرابی کبابی ہوں جتنے مرضی کمینے تے ذلیل ہوں سلام آ جائے نا اپنے نبی کیا بات ہے میں نے فلاں ایم پی کا سلام آیا ہے جی میں نے فلاں ایم این اے کا سلام آیا ہے وزیر اعظم کا سلام آیا تے میں کہ جنوں سلام آوے اللہ کے نبی دا اور بندہ کیڑی شانہ والا ہے کیڑی عظمتہ والا ہے جو آپ نے سنیا کہ حضور کا سلام آیا ہے کہ آپ کی کیفیت بڑی عجیب ہوگی وجدانی کیفیت کہنے لگے یہ تو بتاؤ جب حضور نے اپنے غلام کا نام لیا تھا حضور کے چہرے کے تاثرات کیا تھے کیا تاثرات تھے تو عمر اور علی کہنے لگے اگر آپ کو اتنا ہی پیار ہے تو ملنے کیوں نہیں آتے ملنے آ جائے تو آپ کی زیارت بھی کر لو اور اپنی محبت کا اظہار تو سرکار کی بارگاہ میں پہلے آپ کا ہو رہا ہے لیکن زیارت سے مالا مال ہو جاؤ حضرت اویس قرنی نے رخ چینج کیا موضوع کا فرمانے لگے آپ نے حضور کو دیکھا ہے کہا ہاں ہم تو صبح شام حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں صبح شام حضور کی زیارت کرتے ہیں درشن کرتے ہیں حضور کی زبان سے نکلا ہوا قرآن سنتے ہیں حضور پہ نازل ہونے والا قرآن صبح شام سیکھتے ہیں ہم تو الحمدللہ صبح شام غزوات کی صورت میں آنے جانے کی صورت میں حضور کے پاس رہتے ہیں ہم تو زیارت کرتے رہتے ہیں اب ذرا سنیے گا جملہ دل کے کانوں سے فرمایا اگر آپ نے حضور کو دیکھا ہے یہ تو بتاؤ جو حضور کے ابرو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں کہ کھلے ہوئے آقا کریم کے ابرو مبارک جو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں کہ کھلے ہوئے ہیں اب عمر دیکھے علی کو علی دیکھے عمر کو پتا تھا لیکن بتایا نہیں کون علی جو جب علم نبوت پہ اعتراض ہوا آپ منبر پہ آئے مولا علی اور فرمانے لگے لوگوں تم علم نبوت پہ اعتراض کر رہے ہو میں نبی نہیں ہوں نبی کا داماد ہوں غلام ہوں فرش سے لے کے عرش تک جو پوچھنا ہے پوچھو علی جواب دے گا جو پوچھنا ہے پوچھو علی جواب دے گا یہ کون ہے علی ہے جو کس کے پاس گئے ویسے کرنے کے پاس کون عمر جس کو شیطان دیکھے راستہ بدلے جی اب دونوں علی نے دیکھا عمر کو عمر نے دیکھا علی کو جناب جواب دو پتا سی لیکن دسیا تو نہیں حکمت کئی حکمت سن ایک حکمت آ سی
کہ جڑا ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا ان کی شان بلند کرنی سی، ان کا اظہار کرنا سی۔ فرمایا جناب خود ہی دس دیو، ان کا اعلان خود ہی فرما دیو۔ حضرت ویسے قرنی کہنے لگے جڑا حضور نو دوروں دیکھتا سی نا، دوروں دیکھے حضور دے ابرو جڑے ہوئے لگتے ہیں، اگر بندہ قریب آ کے دیکھے تو ملے ہوئے لگتے ہیں۔ آئے ہائے جو بندے جو صحابہ صبح شام دیکھ رہے جواب نہیں دیا، لیکن جو کبھی آئے نہیں بظاہر زیارت کی بظاہر ویسے تو حضور کی عبادت میں رہتے تھے، تو وہ بتا رہے ہیں یہ کون ہے جی؟ یہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کی اطاعت کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے دائرے میں رہ کے، حکم کے دائرے میں رہ کے۔ تو اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ علامہ صاحب موجود ہے، یقینی طور پہ خصوصی خطاب تو انہی کا ہی ہے۔ میں تو ایک کہتے نا مبتدی طالب علم کی صورت میں نے سنایا وہ جناب مہربانی فرمائے قبول فرما لیں، اور یقینی طور پہ حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ بڑے کا کام حوصلہ افزائی کرنا ہے، استاد کا کام، باپ کا کام، تو یہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں، ان کے شہزادوں کے علم و عمل کو برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سب پہ تا دیر قائم رکھے۔ اور جو ارشد بھائی نے یہ ماشاءاللہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ پاک ان کی اولادوں کو بھی خوشبودار بنا دے، اور حضور کی غلامی کی انہیں اللہ پاک سند عطا فرما دے، ہمیشہ اپنے محبوب کی ناموس کو پہنا دینے والوں میں ان کا شمار فرمائے، اور ان کا بھی ان کے والد صاحب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو حق دینے کا اشارہ فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔